معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک رب کائنات کا ایک عظیم احسان اپنی تمام تر رحمتوں اور برکات سمیت تشریف لا چکا ہے۔ اس کا تقریباً چوتھا حصہ آج گزر جائے گا۔ رمضان المبارک ہمارے سامنے بہت ساری باتیں رکھتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر رمضان المبارک ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ایک بڑا عظیم اور بڑا پیارا موسم ہے۔ اس موسم میں اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ آئیے انتہائی اختصار کے ساتھ اس بات کا جائزہ لیں کہ استغفار کے فوائد کیا ہیں۔ قرآن مجید سورۃ نوح 29ویں پارے کو اٹھائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ رب کائنات نے بتایا ہے کہ استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو قوم استغفار کرتی ہے، رب کائنات اس پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرماتے ہیں۔ بارشیں ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ فیصلہ ہم کریں کہ یہ رحمت ہیں کہ زحمت ہیں، اور ان بارشوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کھیتی، فصل، باغات اور رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ صرف خوراک کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی، بلکہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ مال اور اولاد دونوں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان استغفار کو لازمی پکڑ لیتا ہے، رب کائنات اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت جو ہے وہ گھر کر لیتی ہے، غیر ضروری خوف سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ پانچواں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان استغفار کا راستہ اختیار کرتا ہے، رب کائنات اس کی نظروں میں دنیا کو ذلیل اور حقیر بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، دنیا کو وہ بالکل کم تر سمجھتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان استغفار کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ رب کائنات انسانی اور جنی شیاطین سے، ان کے شر سے اپنے استغفار کرنے والے بندے کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگے، رب کائنات اسے ایمان اور اطاعت کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں، اسے عبادت کے اندر مٹھاس محسوس ہوتی ہے، لطف آتا ہے۔ آٹھواں فائدہ اللہ رب العزت کی محبت کا حصول ہے۔ نواں فائدہ استغفار کرنے والے شخص کے ایمان اور عقل میں رب کائنات بیش بہا اضافہ فرماتے ہیں۔ دسواں فائدہ اللہ رب العزت استغفار کرنے والے مرد اور خواتین، ان کو غم، دکھ، تکالیف اور پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو زندگی کا حصہ ہیں، لیکن فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو انسان استغفار کے راستے پر چلتا ہے، اس کو غم اور صدمے کی وہ شدت محسوس نہیں ہوتی جس طرح ایک عام آدمی محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے 11واں فائدہ، جو انسان اللہ کے حضور گناہوں کی معافی مانگتا ہے، رب کائنات اس انسان سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث سن لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، ایک عورت کا بچہ چھوٹا سا گم ہو جائے، اس کو کتنی پریشانی ہوگی؟ کہا کہ اس کی پریشانی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا اگر وہی گمشدہ بچہ اچانک اسے مل جائے تو فرمایا اس کی خوشی کو بھی لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا جب ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کا اعتراف کرتے ہوئے، گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس گمشدہ بچے کی ماں سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ پھر 12واں فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے والا شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، جو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ 13واں فائدہ یہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، جو انسان استغفار کرتا ہے، رب کائنات اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر 14واں فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے والا شخص اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کا ولی ہوتا ہے، پرہیزگاروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 15واں فائدہ یہ ہے کہ جب
میں اور آپ استغفار کے راستے پر چلیں گے تو ہر وقت ہمارے ذہن میں اللہ کا ڈر اور خوف رہے گا۔ تو جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف رہے گا تو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے 16واں اور سب سے آخری فائدہ یہ ہے کہ جو انسان توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ اس شخص کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک استغفار کا مہینہ ہے۔ کوشش کیجیے اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور وہ رب ہے جس کے سامنے جا کر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کے ہمارے لیے اپنے انعامات کے دروازے کھولتا ہے۔ کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور استغفار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی کثرت کے ساتھ توفیق مرحمت فرمائیں۔